حضرت علی کا ہجرت کی رات نبی کے حکم سے بستر نبوت پر سونا، غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ نبی اکرم کے قدموں میں جان قربان کر دینے کو ہی ایمان کی روح بتاتا ہے۔ جابر و سرکش اور کفار و مشرکین کی ہلاکت و تباہی ہمارے لیے عبرت کے طور پر قرآن کی سورتوں میں محفوظ ہے، اور اسی لیے ان ظالم و جابر، متکبر و سرکش اور گستاخوں کے برے انجام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے محبوب آپ قصہ سنائیں، یہ واقعات بتائیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ ایمان لے آئے، جو ایمان لا چکے ہیں وہ اپنے ایمان و عقیدے میں خوب پختہ ہو جائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، ابدی سعادتوں سے مالا مال ہو جائیں، جنت اور اس کی نعمتوں کے حقدار ہو جائیں، اور جہنم کے عذاب سے نجات پالیں۔ حضرت آسیہ کا ایمان اور فرعونی ظلم، آئیے آپ سنتے چلیے۔ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا، جو اسے اپنا خدا تسلیم نہیں کرتا اسے سخت سزا دیتا، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیتا تھا۔ اس کی سرکشی کا جنازہ نکالنے کے لیے، اس کے غرور کو مٹی میں ملانے کے لیے، اور ایک خداوند قدوس یعنی اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا، مگر اس ظالم و بدبخت نے ایمان قبول کرنے اور اپنے خدائی کے دعویٰ کو چھوڑنے کے بجائے گمراہی و سرکشی کرتا رہا، اور جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر اللہ اور اس کے رسول برحق پر ایمان لاتے انہیں ستانے لگا اور دین حق سے پھیرنے کی پوری کوشش کرنے لگا، مگر اسے کیا معلوم کہ اس کے محل میں ہی توحید کے نغمے دل ہی دل میں گائے جانے لگے ہیں۔ اس کے گھر کی دو خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہیں، ایک اس کی بیٹی کی خادمہ اور دوسری خود اس کی بیوی۔ ہاں جی، یہ وہی خوش نصیب خاتون ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن 4 عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عورتوں کی سردار بنایا ہے، ان میں سے ایک خاتون حضرت آسیہ یعنی فرعون کی بیوی بھی ہیں۔ حضرت آسیہ نے اپنا ایمان اپنے شوہر فرعون سے چھپائے رکھا۔ جب فرعون کو پتہ چل گیا تو اس نے حکم دیا کہ اسے طرح طرح کی تکلیف دی جائے تاکہ حضرت آسیہ ایمان چھوڑ دے، ایک اللہ کی عبادت بند کر دے اور مجھے اپنا خدا تسلیم کر لے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن حضرت آسیہ ایمان پر پہاڑ کی طرح جمی رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، در منصور میں ہے کہ فرعون نے 4 کیلیں منگوائی، فرعون نے 4 کیلیں منگوائی اور ان کے جسم پر گڑھوا دی، انہیں سینے کے بل لٹا کر ان کے پیٹھ پر بھاری چکی رکھوا دی، اللہ اللہ، اور ان کا منہ سورج کی طرف کروا دیا، اللہ اکبر۔ حق کے پرستاروں پر کفر کے آتنکوادوں کا یہ ایسا ظلم ہے جسے دیکھ کر آسمان بھی کانپ جائے، رستم وقت سہم جائے، مگر جس کے دل میں ایمان کی محبت اور خدا کا ڈر ہو، اس کے ایمان کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہلا سکتی ہے اور نہ ان کے قدموں کو ڈگمگا سکتی ہے۔ فرعون نے کیلے گڑوانے کے بعد کہا اب بھی وقت ہے ایمان چھوڑ دو، مگر حضرت آسیہ نے جواب دیا ہے فرعون سن لے، تو میرے وجود پر قادر ہے لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے، سبحان اللہ۔ اگر تو میرا ہر عضو کاٹ لے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا اور میرے دل کی دھڑکن سے یہ صدا آئے گی کہ حلق پر تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا،
حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، فرشتوں میں خوشیوں کا اظہار فرما رہا ہے، سوال کر تیری حاجت پوری کی جائے گی۔ حضرت آسیہ نے دعا مانگی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ جیسے ہی آسمان کی طرف حضرت آسیہ نے سر اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لیا اور ظالم فرعون کے ظلم و زیادتی سے نجات بخش کر جنت میں انہیں محل عطا فرما دیا۔ حضرت محترم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جام توحید نوش کرنے کے بعد زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی اور ظالم فرعون کا ہر ظلم و زیادتی سہتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی افضل ترین خواتین ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ جنت میں مالک جنت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بننے کا شرف بھی بخشا۔ چنانچہ حضرت سعید ابن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو در منصور میں نقل کیا گیا اس روایت کو، کہ اللہ تعالیٰ نے، آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح جنت میں مریم بنت عمران و فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان